قضات اور اس کا 13واں باب جو 25 آیات پر مشتمل ہے۔ اور بنی اسرائیل نے پھر خداوند کے آگے بدی کی، اور خداوند نے ان کو 40 برس تک فلسطینیوں کے ہاتھ میں کر رکھا۔ اور دانیوں کے گھرانے میں سرا کا ایک شخص تھا جس کا نام منوہا تھا، اس کی بیوی بانجھ تھی، سو اس کے کوئی بچہ نہ ہوا۔ اور خداوند کے فرشتے نے اس عورت کو دکھائی دے کر اس سے کہا، دیکھ تو بانجھ ہے اور تیرے بچہ نہیں ہوتا، پر تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، سو خبردار میں یا نشے کی چیز نہ پینا اور نہ کوئی ناپاک چیز کھانا، کیونکہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کے سر پر کبھی اس طرح نہ پھرے، اس لیے کہ وہ لڑکا پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوگا، اور وہ اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی دینا شروع کرے گا۔ اس عورت نے جا کر اپنے شوہر سے کہا کہ ایک مرد خدا میرے پاس آیا، اس کی صورت خدا کے فرشتے کی صورت کی طرح نہایت مہیب تھی، اور میں نے اس سے نہیں پوچھا کہ تو کہاں کا ہے، اور نہ اس نے مجھے اپنا نام بتایا، پر اس نے مجھ سے کہا، دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، سو تو میں یا نشے کی چیز نہ پینا اور نہ کوئی ناپاک چیز کھانا، کیونکہ وہ لڑکا پیٹ ہی سے اپنے مرنے کے دن تک خدا کا نذیر رہے گا۔ تب منوہا نے خداوند سے درخواست کی اور کہا، اے میرے مالک، میں تیری منت کرتا ہوں کہ وہ مرد خدا جسے تو نے بھیجا تھا ہمارے پاس پھر آئے اور ہم کو سکھائے کہ ہم اس لڑکے سے جو پیدا ہونے کو ہے کیا کریں۔ اور خدا نے منوہا کی عرض سنی، اور خدا کا فرشتہ اس عورت کے پاس جب وہ کھیت میں بیٹھی تھی پھر آیا، پر اس کا شوہر منوہا اس کے ساتھ نہیں تھا۔ سو اس عورت نے جلدی کی اور دوڑ کر اپنے شوہر کو خبر دی، اور اس سے کہا کہ دیکھ وہی مرد جو اس دن میرے پاس آیا تھا اب پھر مجھے دکھائی دیا۔ تب منوہا اٹھ کر اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے چلا اور اس مرد کے پاس آ کر اس سے کہا، کیا تو وہی مرد ہے جس نے اس عورت سے باتیں کی تھیں؟ اس نے کہا، میں وہی ہوں۔ تب منوہا نے کہا، تیری باتیں پوری ہوں، پر اس لڑکے کا کیسا طور و طریق اور کیا کام ہوگا؟ خداوند کے فرشتے نے منوہا سے کہا، ان سب چیزوں سے جن کا ذکر میں نے اس عورت سے کیا یہ پرہیز کرے، وہ ایسی کوئی چیز جو طاق سے پیدا ہوتی ہے نہ کھائے، اور میں یا نشے کی چیز نہ پیے، اور نہ کوئی ناپاک چیز کھائے، اور جو کچھ میں نے اسے حکم دیا یہ اس سے مانے۔ منوہا نے خداوند کے فرشتے سے کہا کہ اجازت ہو تو ہم تجھ کو روک لیں اور بکری کا ایک بچہ تیرے لیے تیار کریں۔ تب خداوند کے فرشتے نے منوہا کو جواب دیا، اگر تو مجھے روک بھی لے تو بھی میں تیری روٹی نہیں کھانے کا، پر اگر تو سوختنی قربانی تیار کرنا چاہے تو تجھے لازم ہے کہ اسے خداوند کے لیے گزرانے، کیونکہ منوہا نہیں جانتا تھا کہ وہ خداوند کا فرشتہ ہے۔ پھر منوہا نے خداوند کے فرشتے سے کہا کہ تیرا نام کیا ہے، تاکہ جب تیری باتیں پوری ہوں تو ہم تیرا اکرام کر سکیں۔ خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا، تو کیوں میرا نام پوچھتا ہے، کیونکہ وہ تو عجیب ہے۔ تب منوہا نے بکری کا وہ بچہ ماں اس کی نظر کی قربانی کے لے کر ایک چٹان پر خداوند کے لیے ان کو گزرانا، اور فرشتے نے منوہا اور اس کی بیوی کے دیکھتے دیکھتے عجیب کام کیا، کیونکہ ایسا ہوا کہ جب شعلہ مذبح پر سے آسمان کی طرف اٹھا تو خداوند کا فرشتہ مذبح کے شعلے میں ہو کر اوپر چلا گیا، اور منوہا اور اس کی بیوی دیکھ کر اوندھے منہ زمین پر گرے، پر خداوند کا فرشتہ نہ پھر منوہا کو دکھائی دیا نہ اس کی بیوی کو۔ تب منوہا نے جانا کہ وہ خداوند کا فرشتہ تھا، اور منوہا نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم اب ضرور مر جائیں گے، کیونکہ ہم نے خدا کو دیکھا۔ اس کی بیوی نے اس سے کہا، اگر خداوند یہی چاہتا ہے کہ ہم کو مار دے تو سوختنی اور نظر کی قربانی ہمارے ہاتھ سے قبول نہ کرتا، اور نہ ہم کو یہ واقعات دکھاتا، اور نہ ہم سے ایسی باتیں کہتا۔ اور اس عورت کے ایک بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام سمسون رکھا، اور وہ لڑکا بڑھا، اور خداوند نے اسے برکت دی، اور خداوند کی روح اسے مہنے دان میں جو سرا اور استال کے درمیان ہے تحریک دینے لگی۔